مشقت کی ہو تو وہ تو ایک ہی ٹیشو اٹھائے گا نا، ہے نا. جو ہارڈ ارن منی ہوگی تو جانے میں بہت دیر لگتی ہے اس کو. اور ویسے بھی ہمارے لیے حکم یہ کہ اپنے لیے انسان بخیل ہو، جائز بخیل ہو، اور دوسروں کے لیے سخی ہو. دوسروں کے لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بہت سارے آپ کو واقعات ملتے ہیں. انسان اپنے لیے اگر بخیل نہیں ہو سکتا تو کم سے کم اعتدال کے ساتھ ہو، بہت زیادہ اعتدال کے ساتھ ہو، فکر کے ساتھ خرچ کرے. لیکن اوروں کے معاملات میں وہ سخی ہو، جو کر سکتا ہو، یہاں تک کہ قرض لے کر بھی لوگوں کی اگر ہیلپ کر سکتا ہو تو ہیلپ کرے، جہاں تک کر سکے. لیکن اپنے معاملات میں اپنی لائف جو ہے کوشش کرنی چاہیے. ہمارے پاس بچوں کے پاس ہم ساتھ رہتے ہیں تو گاڑیاں ہیں، تو سب بچوں کی اپنی اپنی گاڑی ہیں، ظاہر ان کی فیملی کی بھی گاڑیاں ہیں. تو سب سے کم قیمت کی گاڑی ہے نا میری ہے، پوری فیملی میں. تو بچوں نے فیصلہ کیا کہ ڈیڈی تو ہم لوگ بڑی بڑی گاڑی میں گھومتے ہیں، ڈیڈی بالکل کھٹارا گاڑی میں چھوٹی سی گاڑی میں گھومتے، کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے بچوں نے سب جمع ہو کر پیسے جمع کیے، فنڈ کیے، شیئر ڈالا، اور سبوں نے مل کے گاڑی خرید کے مجھ کے دی. یہ کھڑی ہوئی ہے یہاں پر. اب 2-3 مہینے ہو گئے اس کو، بولنا آپ استعمال نہیں کر رہے. میں کہتا اگلے ہفتے کروں گا، اگلے ہفتے. اب یہ بارش کے بعد انشاءاللہ آپ کو میں دارالعلوم آپ سے ابتدار کروں گا، میں حضرت کی مجلس سے ہم جائیں گے، پھر وہ گاڑی شروع کر دیں گے استعمال کرنا انشاءاللہ انشاءاللہ. تو ہم بچوں میں اور ہمارے میں ایک بہت جنریشن کا گیپ ہے نا. اصل میں یہ چیزیں آتی ہے کلچر کہاں سے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سلیم بھائی کیسے میرے؟ سلیم بھائی موسٹ ویلکم. یہ امریکہ کا، یورپ کا ٹرینڈ ہو گیا ہے. وہاں پر کماؤ، خرچ کرو، آپ اپنی لائف کو انجوائے کرو، ہالیڈیز پہ جاؤ بس. وہ کہتے ہیں بچے کہ ہم نے کوئی ویلفیئر کے لیے زندگی تھوڑی گزارنی ہے، اپنی انجوائے کرنی ہے لائف کو. زندگی یہ نہیں ہے، زندگی وہ ہے جو دوسروں کے لیے ہو. اچھا ایسا دوسروں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فکر کتنی کر سکتے ہیں؟ کوشش تو کر سکتے ہیں نا، ہر ایک انسان کر سکتا ہے نا. ہاں یہ ضروری تھوڑی کوشش میں وہ پیسوں سے کرے، مشورے سے. بہت بہت طریقے ہیں کسی کو ہیلپ کرنے کے لیے نا، کسی کو جوڑنے کے لیے، کسی رشتہ داروں میں، دوستوں میں، بہت جگہوں پر ہے، بہت سارے معاملات ہیں. کوشش کرے، جوڑتے رہے. جوڑنا ہے ہم نے، جوڑنا ہے. اللہ کا احسان ہے، ہمارے بہت پرانے دوست محسن سلیم بھائی یہاں تشریف لائے ہیں، ہمارے کپڑا مارکیٹ کے ساتھی تھے. اب تو میرے خیال ہے وہ بھی ریٹائر ہے نا اب تو، ہے نا. تو الحمدللہ ہم سب ریٹائر ہو گئے، جب جانے کا وقت ہے. پردیس کے اندر ہے، دیس جانا ہے نا. پردیس میں اس وقت تو کٹے ہوئے ہیں نا. وہ بانسری مولانا روم فرماتے ہیں نا، جب بانسری ہم بجاتے ہیں نا تو وہ آواز، پائپ آواز کرتی ہے نا، تو مولانا روم فرماتے ہیں وہ بجتی نہیں ہے، وہ روتی ہے. وہ کیوں روتی ہے؟ کہ وہ اپنے مرکز سے، درخت سے کٹ کر، لکڑی کی بنی ہوئی ہوتی ہے نا، مرکز سے کٹ کر آئی ہے. روتی ہے کہ مرکز سے میں کٹ کر آئے. تو ہم بھی تو مرکز سے کٹ کر آئے. اللہ تو میرے حکم قالوا بلا، ہے نا. ہم بھی تو کٹ کر آئے. ہمارے بھی جانے کے لیے وہ دیس تو ہمارا وہ ہے، یہ تو عارضی ہے، تھوڑے دن ہے، چلے جائیں گے. سب بڑے چلے گئے، اب بھی چلے جائیں گے انشاءاللہ. وہاں اللہ کا فضل ہوا، اللہ کرم ہوا. اعمال سے کوئی مہاتما نہیں بنے گی، یہ فضل خداوندی سے بنے گی. انشاءاللہ ہماری سب سے ملاقات ہوگی، سب سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ سے ہمیں حسن ظن ہے. ہمارے اعمال اور ہمارے ایسے ہے نہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے پر کرم کرے، لیکن اللہ کا فضل ہے. اور کیونکہ ان کی رحمت بہت وسیع ہے، غضب کے مقابلے میں رحمت بہت وسیع ہے. 2-3 منٹ اور انتظار کر لیتے ہیں ان کا، مفتی صاحب کا. تو کوشش کر کے، ہمارے ایک اچھے ساتھی ہیں، آج نہیں ہیں، وہ دبئی چلے گئے ہیں، پتہ نہیں کتنے دن میں رہتے. وہ جا رہے تھے تو میں نے ان سے ایک ہی بات کی. میں نے کہا دیکھو، اللہ سے مانگتے رہنا، روتے رہنا. اپنا کشکول ایسے رکھو گے اور مانگتے رہو گے نا اور روتے رہو گے نا تو اللہ تعالیٰ اس میں ڈالتے رہیں گے. ایک فقیر ہوتا ہے جو بالکل ہمیں پتہ ہے یہ 2 نمبر کا ہے، پروفیشنل ہے. رکشے میں آتے ہیں لے کر اور سب جگہ پہ اتارتے ہیں فقیر کو، پھر رات کو لے جاتے ہیں. پروفیشنل ہے. تو ہم وہ بھی اگر کشکول لے کر مانگتا ہے دے دیجیے تو ہم اس کو ڈال دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کو دے دیتے ہیں. اگر ہم اللہ سبحانہ، تو یہ تو ہم دے دیتے ہیں، تو ہم سے 100 گنا اللہ تعالیٰ محبت زیادہ کرتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہماری محبت،
بہت زیادہ محبت ہے. بس اللہ سے روتے رہو, مانگتے رہو, عافیت سے نکل جائیں گے, خیر سے نکل جائیں. روتے رہو, مانگتے رہو. اب رونے کے اندر کیفیت پیدا ہونے کے لیے یہ سب اعمال اور ہماری مجلس ہوتی ہے, اصلاحی مجلس ہے جتنی بھی ہوتی ہے, تاکہ وہ کیفیت ہو. اللہ کے یہاں کوانٹٹی نہیں ہے, کوالٹی ہے. کوالٹی کیسے بن جائے؟ ہر ایک کے اوپر آزمائش آئے گی. یہ عالم ہے نا, آزمائش کا عالم ہے, کہ کچھ کم زیادہ ضرور آئے گی. اب اس عالم کے اندر صبر, شکر, آج کا ہمارا موضوع وہی ہے. 2-3 منٹ اور انتظار کر لیں, مفتی صاحب کا آ جائیں تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر ہم شروع کر دیتے ہیں. تو یہ عالم آزمائش کا ہے, آزمائش تو آئے گی. تو اگر صبر میں اور شکر کے اندر ہمارا وقت گزر گیا, عافیت کے ساتھ وقت گزر گیا, الحمدللہ. کتنا جینا ہے یہاں پر, 50, 60, 70 سال, 80 سال, 100 سال, اور کیا, اس سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں جیتا. وہاں جائیں گے انشاءاللہ. وہاں سے اللہ سے میری دعا ہے کہ میرے جتنے ساتھی ہیں, میرے روحانی اولاد ہیں, اور جو میرے مجلس میں آتے ہیں, حسن ظن رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں جمع اسی طرح کرتے ہیں, ہے نا. اسی طرح انشاءاللہ ہم جمع ہوں گے. مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میرا حسن ظن ہے, ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں, اور اس کے فضل کی وجہ سے. وہ اتنا اس کا فضل ہے, اتنی محبت کرنے والے ہیں. جو مولا دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے سورہ بقرہ کے وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا وا لکھ دے, معافی کا مضمون لکھ دے, اس کے اندر معافی کی کیا کیفیت ہوگی, جذبات ہوں گے. یہ ہماری کمی ہے مانگنے کی, ہم لوگ رجوع اللہ نہیں کرتے ہیں. رجوع اللہ کیسے ہوگا جب ہمارا تعلقات ہی پھس پھسا ہے, اللہ سے تعلق ہی پھس پھسا ہے ہمارا. بہرحال کوشش کرتے رہیں, مجلسوں میں آتے رہیں, اعمال کرتے رہیں انشاءاللہ. کوشش اللہ پاک کو چاہیے. اللہ کے علم میں تھا ہم سے غلطیاں تو ہوگی, گناہ ہوں گے, نافرمانی, تب تو اتنے سارے استغفار ہیں نا. اور پیغمبروں سے کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ استغفار ہدیہ پیش کیا ہے, تو ظاہر ہے پیغمبر کے لیے دیا ہے جو ہمارے تک پہنچا ہے. بس استغفار کرتے رہیں, اللہ سے روتے رہیں, مانگتے رہیں, خیر سے گزر جائے گا. خیر سے ہی ٹائم گزر جائے گا. تھوڑا سا ٹائم ہے, پتہ نہیں کوئی کتنا جیتا ہے کتنا مرتا ہے. بہرحال امت کے لیے, ملک کے لیے, پاکستان کے لیے بہت دعا کرنے کی اب ضرورت ہے. جس معاملات میں جہاں پہنچ گئے ہیں, جس طرح پہنچ گئے ہیں, اللہ تعالیٰ عافیت اور خیر والا معاملہ فرمائے. خاص کر کے پاکستان کے جو معاملات ہیں, بہت قربانیاں دے کر یہ ملک بنا ہے, اور بہت اچھا ملک بنا ہے, جس کو جو ہندوستان اگر جاتا, اب تو آنا جانا کم ہو گیا, جو ہندوستان آتے جاتے ہیں ان سے پوچھو پاکستان کی قدر ان کو ہوتی ہے, ہمیں تو قدر نہیں ہے, ہم بے قدرے لوگ ہیں. اس کے لیے ہمارے شکر نہیں ہے, صبر نہیں ہے. شکر اور صبر جیسی چیز آپ کو نظر ہی نہیں آتی. تو ہندوستان جائے نا تو پتہ چلتا ہے. ہم وہاں پر, وہاں میری تقریباً باہر ملکوں میں جب بھی جانا ہوا ہے تو نارملی آپ کو ٹیکسی رکشے والا پورا وہاں کا گائیڈ کر دیتا ہے. تو میں رکشے میں وہاں بیٹھتا تو وہ بیچاروں کو کیا 200 روپے دے دو تو بہت خوش ہو جاتے ہیں. وہ روتے تھے. ہم دین سے بھی گئے, دنیا سے بھی گئے. ہماری بچی نے ہندو میں شادی کر لی, ہندو کی بیٹی ہمارے گھر میں آ گئی, کوئی نہ دین کا پتہ ہے نہ دنیا کا پتہ ہے. ہمارے اوپر آپ نے ظلم کیا. تو الحمدللہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی, ہمیں قدر نہیں ہے اس کی, کچھ بھی قدر نہیں, ہم ناشکر ہیں. اور اللہ کا قانون ہے کہ جب قدر نہیں ہوتی نا انسان کو, تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت لے لیتے ہیں, چھین لیتے ہیں. وہ نعمت مہمان ہوتی ہے, کسی اور گھر میں چلی جاتی ہے. نعمت مہمان ہے. جیسے ہم میمن میں کہتے ہیں کہ پاڑو تھا کوئی کے, نعمت کو پالنا ہے آپ کو, اور وہ صرف اس کا شکر ادا کر کے. ایک نعمت دی اللہ نے, ہر ایک کو نعمت دی ہے, کسی کو کچھ دی, کسی کو کچھ دی. اس نعمت کا شکر ادا کرے. اور شکر ادا کرنے کے اندر ہر ایک کو اللہ نے یہ استطاعت دی ہے کہ ہمارے جو معاملات, اس عالم کی پریشانیاں ہیں, اس کو وہ اٹینڈ کر سکتا ہے, اس کو دیکھ سکتا ہے, فکر کر سکتا ہے. کیونکہ دونوں دروازے کھلے ہوئے ہیں نا, اعمال کا بھی کھلا ہوا ہے, حکمت کا بھی کھلا ہوا ہے, اسباب کا بھی کھلا ہوا ہے. لیکن ہمارے یہاں نا غلط توکل کا استعمال ہے. توکل کرنا ہمارے یہاں کاہل ہی والی بات ہے. جب کام نہیں کرنا, محنت نہیں کرنی, فکر نہیں کرنی, قربانی نہیں دینی, فنا نہیں کرنا, تو ہم توکل کرتے ہیں. توکل تو بہت بعد میں شروع ہوتا ہے. پہلے اسباب کو تو اختیار کریں, اسباب کی لائن سے تو جائیں. اسباب کی لائن کے اندر ہمارے یہاں ایگو بھرا ہوا ہے, میں بھری ہوئی ہے, میں اہم ہوں. یہ تو ہمارا وہم ہے نا, قبروں میں لکھا ہوا ہوتا ہے, اہم ہوں, میں جانتا ہوں, میں سمجھتا ہوں. کیا ہے, سب چھوڑ کے جانا ہے. تو وہ چھوڑ کے جب جانا ہے تو اپنی زندگی بھی چھوڑ دو نا, اتنا رکھ لو اپنے پاس کہ زندگی گزر جائے. پھر کیا, پھر جھگڑے کس بات کی ہے. وہ ہمارے
کورٹ کے اندر، ہائی کورٹ کے اندر آفیشیلی ایسا ہی نہیں، شاید آپ ملے ہوں حنیف بھائی، بشیر میمن صاحب تھے. مجھے وہ کہتے تھے، سندھی تھے، لاڑکانہ کے تھے، یہ کووڈ میں انتقال ہو گیا، بڑے زبردست آدمی، بڑے زبردست اللہ والے آدمی. وہ کہتے تھے مجھے تم لوگ کو سمجھ میں نہیں آتا، ہاں خاص کر کے ہم میمنوں کا کہتے تھے کہ ان کے ہائی کورٹ کے اندر وراثت کا ڈھیر کیسوں لگے ہوئے ہیں. انتقال ہوا، بچے داماد نے کر دیا، بچی نے کر دیا، اس نے کر دیا. وہ کیوں ہوا سب؟ کیس کے اوپر کے آپ بھرے پڑے وہاں پر کے. مطلب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا، تم لوگ اتنے کاروباری لوگ ہو، سمجھدار لوگ ہو، تمہیں یہ معاملات کو سب الجھے ہوئے ہو، سلجھانے نہیں آتا، سیٹل نہیں کر سکتے ہو، اپنی زندگی میں نہیں کر سکتے ہو. ایک کاروباری آدمی وہاں آیا، اس سے پہلے مجھے اس کاروباری سے کوئی ڈیل کرنے کا موقع ملا. ہم شروع کر دیں یا اور انتظار کریں امان بھائی؟ اب 2:05 تو ہو گئے، 2:05 ہو گئے نا. ہاں اچھا اچھا، نہیں وہ تو مریم میں تو وہ میں ایک کاروباری کے پاس گیا تو کچھ پراپرٹی کا معاملہ تھا، تو مجھے دور وہاں بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد میں نے کہا مجھے آپ ڈاکیومنٹس تو دکھا دیں. بولے میں تمہیں خوشبو بھی نہیں آنے دوں گا، تمہیں خوشبو نہیں آنے. تو انہوں نے اپنی خدمت کے لیے فلپائن کی خادماؤں کو رکھا ہوا تھا، بڑے ٹاپ کلاس کی، 20 22 25 30 پاکستان کی بڑی فیملی کی بات کرتا ہوں میں. تو ان کو اغوا بھی کر لیا تھا، 40 دن تک کڈنیپ کیا تھا، پھر بڑی رقم لے کے اس کو چھوڑا بھی تھا. مشہور آدمی ہمارے میمنوں میں ہے. اب ان کا انتقال ہو گیا، اتنا قابل آدمی، اتنا ہوشیار آدمی. میں ہائی کورٹ گیا، آفیشیلی اسائنی کے پاس بیٹھا تھا، تو پتہ چلا کہ ان کے داماد اور ان کی بچیاں آپس میں ایسے الجھے. ان کا انتقال ہو گیا بیپاری کا، اس کے بعد ایسے الجھے، ایک اس نے اس کے اوپر کیس کر دیا ہے، اس نے کر دیا ہے، اس نے کر دیا ہے، بڑے بڑے وکیل رکھ لیے. زندگی میں ہوشیاری کیا کام کیے. اگر میں فنا نہیں ہو سکتا، قربانی نہیں دے سکتا، میں بیٹھ کر اس کا حل نہیں کر سکتا، حل کرنا نہیں چاہتا، میرا کنٹرول رہے، میری بات سنی جائے، مجھ سے پوچھا جائے، میں ہی ہوں، کاروبار ہو، دھندا ہو، فیملی ہو، سب چیز. یہ میں ہے نا، ہمارا حضرت والا فرماتے تھے جو میں کرتا ہے نا، بکری میں کرتی ہے، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، وہ کٹ جاتا ہے. اسی دنیا کے اندر تمام چیزوں سے کٹ جاتا ہے، اپنی کٹا ہوا دنیا میں دیکھ کے جاتا ہے، کٹ کے جاتا ہے یہاں سے، اپنی زندگی میں کٹ جاتا ہے. سمجھ میں نہیں، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرما دے. نہیں آئے. الحمدللہ، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز دوستوں، بزرگوں اور ہماری بہنیں، بیٹیاں، خواتین، انسان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان دنیا میں ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ جس کو دانائی دی ہے وہ یہ 2 چیزیں فکر کرتا ہے کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں اور آخرت کے لیے بھی کامیاب ہو جاؤں. ٹارگٹ یہ ہے، فیکٹری، کام کاج، تمام چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ یہاں ہمیں ہیپی لائف مل جائے، سخی والی لائف مل جائے، سکون والی لائف مل جائے، یہاں ہمیں اس دنیا کے اندر سکون مل جائے. اور اللہ تعالیٰ نے جس کو فراست دی ہے وہ، اور اللہ کا فضل ہے جس کے اوپر، اللہ کی توفیق ہے، وہ اس کی بھی فکر کرتا ہے کہ مجھے آخرت کے معاملات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اوپر کرم و فضل کر دے، تو وہ وہاں بھی کوشش میں لگا ہوا ہوتا ہے، یہاں بھی لگتا ہے، دونوں طرف وہ فکر سے کام کرتا ہے. لیکن جو یہ فکر والی جو بات ہے نا، اس میں کہیں، کیونکہ انسان کے اندر ان بلڈ جو ہے نا نفس ہے،
اور نفس شیطان ساتھ بھی ہے. جب شیطان مردود ہوا نا اس وقت تو شیطان نہیں تھا, صرف نفسی تھا نا. آج تو دو دشمن ہمارے ہیں, وہ ہمیں ٹیمپٹیشن کرتے رہتے, یوں کر لو یوں کر لو یوں کر لو. وہ دنیا کے معاملات میں تو تھوڑی سی بہتری ہمیں بتا دیتا ہے کہ یوں کر لو یوں کر لو, وہ بھی ناکام ہی ہوتا ہے دنیا کے اندر. دیکھیے نا بڑے بڑے ہم نے جتنے بڑے بڑے گروپ دیکھے ہیں, کہاں کس کا نام و نشان ہے؟ کسی کا نام و نشان نہیں. بڑے بڑے گروپ, بڑے 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 بہت بڑے بڑے امپائر والے, اگر کامیاب ہوتے تو وہ کامیاب ہو جاتے, کامیاب کوئی بھی نہیں ہوا, کامیاب نہیں ہوتا. یہ صرف فضل خداوندی سے خدا کامیاب ہوتا ہے. اور فضل خداوندی کو دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. اب شکر گزار بننا ہے اعمال سے, تدبیر سے, فکر سے, زبان سے نہیں خالی, اپنی زندگی کی لائف پیٹرن سے, لائف کا طریقے سے. آپ ہو کتنے شکر گزار ہو. آپ تو شکر کے اندر اگر ہوتے گھر کے اندر, فیملیوں کے اندر, کاروبار کے اندر, تو یہ ہمارا جو افراتفری کا معاملہ ہے یہ معاملہ ہی نہ ہوتا. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. یہ تمام نعمتیں ہیں نا, یاد سمجھ لیجئے کہ مہمان ہوتی ہے. اگر یہ مہمان کی قدر نہیں کرو گے, تھینک یو نہیں بولو گے, دوبارہ آپ کو نہیں دینے کے لیے کوئی آئے گا. آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کسی کے ساتھ فیور کرتے ہیں, وہ آپ کو تھینک یو بولے, سلام کرے, تھینک یو شکر آپ کا ادا کرے, یا کم از کم فیس کی ریڈنگ سے آپ کو لگے کہ وہ شکر گزار ہے. اگر شکر نہیں کرو گے تو وہ کہیں اور چلے جائے گی, بازو والے کے دروازے پہ چلے جائے گی, یہ رکتی نہیں ہے کسی کے گھر پہ. اور شکر جو ہے, اصل شکر کیا ہے؟ صحاب نعمت, ہمارے حضرت والا حکیم صاحب فرماتے تھے شکر یہ ہے کہ صحاب نعمت تقسیم نعمت کرے. دیکھیے ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ فن ہے, ہر ایک کے پاس. کل رات کو ہم ایک ڈنر میں بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک صاحب نے کہا کہ یار میرے پاس تو کوئی آتا ہے تو میں اس کو آؤٹ آف دا وے جا کر میری سب چیز کاروبار کی سمجھاتا ہوں, بٹھاتا ہوں, بتاتا ہوں. میں نے کہا بھائی تم جو سکھاتے ہو بتاتے ہو یہ تمہارا نام ہے, جانتے ہیں ہم. یقین جانو تمہاری جتنی بھی نعمتیں تمہارے پاس ہے نا, اس میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا, کمی نہیں ہوگا. تم سے کوئی لے کے نہیں چلے جائے گا. تمہیں اللہ تمہارا رزق جو مقرر ہے وہ تو ملے گا, لیکن اس میں برکت آ جائے گی, کیونکہ تم تقسیم نعمت کی کر رہے ہو, تم نعمت کو تقسیم کر رہے ہو. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اگر ناشکری کرو گے, ناشکری کرو گے, بے شک میرا عذاب بہت لذیذ شدید ہے. عذاب کیا ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ کسی کو بنائے ہوئے کو توڑتے نہیں ہیں, اپنا فضل ہٹا دیتے ہیں, برکتیں ہٹا دیتے ہیں. گھر میں پھر بالکل آپ دوستوں میں, کاروبار میں, ہر جگہ پر پریشانی 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 نظر آتی. بلینز آف روپیز ہے, کاروبار ہے, انڈسٹریاں ہیں, تمام چیزیں, لیکن زندگی عذاب بنی ہوئی ہے. یہ عذاب زندگی بن جاتی ہے. آپ یقین جانیے نہ فیکٹری اس وقت نہ کام آتی ہے, نہ کاروبار کام آتا ہے, کچھ بھی کام نہیں آتا. اللہ نہ کرے کوئی کسی کو بیماری آ جائے تو کیا کرے گا؟ بیماری کے بعد کیا کر سکتا ہے؟ دینے والے بن جاؤ. صرف دینا مال نہیں ہے, قربانی ہے. مال کسی کو آپ نے جہاں جو دے سکتے ہو, ہر آدمی کچھ نہ کچھ دے سکتا ہے, ہر ایک کی استطاعت ہے دینے کے لیے. فنا ہو جاؤ. اگر فنا ہو گئے, ایک بیج میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں, ایک دانہ بیج آپ ڈال دیجئے زمین میں, یہ فنا ہو جاتا ہے, اور اس کی کوئی آبیاری کرنے والا ہے تو یہ درخت بن جاتا ہے. ہمیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہے, ہم تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. ایمان دیا اس نے ہمیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا. تو اگر ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب شدید ہے, سخت ہے, بہت سخت ہے. اب میں اس میں دونوں میرے حضرت والا کا, حضرت ہمیشہ میرے یہ حضرت حکیم اکرم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی ملفوظات میں پہلے لیتا ہوں. بڑے عاشق تھے, بڑے اللہ والے آدمی تھے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. ان کو میں جیسے روتے ہوئے دیکھتا تھا. اور یہ جتنے آپ اشعار سنتے ہیں نا, یہ بچے پڑھتے ہیں, یہ رات کے الہامی اشعار ہیں. رات کو اٹھ کے یہ اشعار آتے تھے, یہ عام اشعار نہیں ہے نا. اور پھر میں میرے پیارے شیخ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت عافیت دے, حضرت تقی عثمانی صاحب کے ملفوظات میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر کوئی پریکٹیکلی کوئی چیز بتانی ہوتی, جیسے اعمال کی بات ہے نا, اعمال کے اندر میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں سورہ, کچھ نہ کچھ اعمال بتاتے رہتا ہوں, وہ بتاتا ہوں جو آپ مینٹین کر سکتے ہیں, ممکن ہے. ایسے نہیں بتاتا میں, اتنے اعمال ایسے نہیں بتاتا جو پاسبل نہ ہوں. جو میں بھی بزی ہوں, میں بھی ابھی ریٹائرڈ کاروبار میں اندر, میں بھی اپنی کام پہ لگا ہوا ہوتا ہوں, میں کر سکتا ہوں تو سب کر سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں تھوڑے سے اعمال کے بغیر دیکھیے بات نہیں بنے گی. بیسک تو توحید ہے, بنیاد توحید ہے, اللہ سے ہونے کا یقین, صرف غیر اللہ نہ ہو. اس کے بعد تو اعمال ہے. آگے جو عمارت بنے گی اعمال سے بنے گی. آپ نے اعمال ہی نہیں کرنے ہیں, کسی نماز کوئی فکر نہیں, کسی چیز کی کوئی فکر نہیں, جب یہ فکر نہیں ہوگی تو آپ کی عمارت کیسے بنے گی؟ خیر ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. لئن شکرتم
شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. یہ میں نے حضرت والا کی ہے، سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے. اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم اور زیادہ دیں گے. جس قوت پہ شکر زیادہ کرو گے، جس نعمت پہ شکر زیادہ کرو گے، اس میں زیادتی ہوگی. اور اگر شکر ادا نہیں کرو گے تو ان عذابی لشدید، عذاب سخت ہے. جس کام کا ہم لوگوں کو خیال نہیں آتا وہ ہے ترک معصیت. دیکھیے اللہ نے ہمیں ایمان دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ نے جس کو یہ نعمت دی ہے کہ گناہ سے بچنے کی فکر ہو، توحید اس کے زندگی کے اندر ہو، اتباع سنت ہو، اعمال ہو، اور گناہ سے بچ سکتا ہے، ہم نے اس کے اوپر تو کبھی شکر ہی نہیں ادا کیا. اتنے سارے گناہ لوگ کرتے ہیں، اتنے سارے عذاب میں پریشانی کے اندر ہے. اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہے، ہم اس کا شکر کرتے. شکر ہمارا ہے ہی نہیں زندگی کے اندر. ہمارے بزرگوں کا یہ تھا کہ صبح سے رات تک کم از کم 100-200 دفعہ تو ایسا ہو جاتا تھا ہر کام کے اندر، اللہم لک الحمد و لک الشکر، الحمدللہ اللہ الحمدللہ لک الحمد و لک الشکر. ہر چیز کا شکر ادا کرنا. آپ آئے، پہنچ گئے، شکر ادا کیا، نکل گئے، شکر ادا، گھر پہ پہنچ گئے، شکر ادا کیا. ایک شکر کی عادت ڈال دی جس میں کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی اعمال نہیں ہے. ترک معصیت، معصیت کہتے گناہ. اگر گناہ چھوٹنے کی ہماری طاقت ہو گئی ہے، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتے، ہم فکر کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کریں. اور اس وقت اس کا شکر ادا کرنا ہے. اس نعمت کا تعلق محض رحمت الہیہ سے. یہ ہمارا کمال نہیں ہے. آپ یہاں جمع ہوئے ہیں اس گرمی کے اندر، یہ فضل خداوندی ہے، یہ اللہ کے فضل. آپ اور ہم پریویلیج کلاس ہے، ہم وہ لوگ ہیں جو خاص اللہ کے لوگ ہیں، جس کو اس اتنی قربانی دینے کے بعد یہاں صرف اللہ کی محبت میں جمع ہوئے ہیں. کوئی اور مقصد تو نہیں ہے ہمارا. جس پہ رحمت ہوتی ہے وہی گناہ سے محفوظ رہتا ہے. جس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہی گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. معلوم ہوا کہ اصل رحمت یہ ہے کہ جو مکانوں پہ لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، تو کچھ فضل حاصل نہیں. اگر معصیت میں مبتلا ہے، گناہ میں مبتلا ہے، نہایت عذاب اور ذلت میں ہے. مگر وہ بندے جو گناہوں سے محفوظ کیے گئے، اگر یہ نہیں ہے وہ رحمت سے محروم ہے. معلوم ہوا کہ گناہوں کو چھوڑ دینا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن عام لوگ گناہ چھوڑنے کو نعمت نہیں سمجھتے. حالانکہ یہ نعمت عظمیٰ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ولایت کی ضمانت ہے. کیونکہ بغیر متقی ہوئے، اب سنیے گا ذرا غور سے، بغیر متقی ہوئے اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. تقوی، زندگی کا اندر تقوی آ جائے. فتوے پہ مت جائیے، تقوی پہ جائیے. اور تقوی کی بیس جو ہے نا، بیس بنیاد، وہ توحید ہے. بات سمجھ لیجیے، اللہ سے ہونے کا یقین. کہاں گہروں کی طرف جا رہے ہیں؟ بنیاد ہی نہیں بنائی آپ نے. جب گہروں کی طرف جائیں گے، گہروں کی طرف نظر ہوگی، ہے نا، تو ہمارا عمارت کیسی پھسپھسی بنے گی نا، بن ہی نہیں سکتی اس کے اندر. آپ نماز میں تو آپ بار بار یہ پڑھتے رہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، تو کیا ہم منافقت کر رہے ہیں؟ اللہ سے یہاں نماز میں کہتے ہیں کہ اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں، آپ کی عبادت کرتا ہوں. اور ہم دنیا کے پریکٹیکل زندگی کے اندر ہر غیر اللہ کی طرف ہم چلے جاتے ہیں، ہر غیر اللہ سے مانگتے ہیں. کبھی یا کے نام سے کر لیا، کبھی اس کے نام سے، کبھی اس کے نام سے کر لیا. ہم تو صرف کیوں اللہ کی طرف نظر نہیں جاتی ہماری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی پریشانی کوئی آتی تھی کیا کرتے تھے؟ جا کے 2 رکعت نفل مانگ کے اللہ سے مانگنے لگتے تھے. ارے آپ موجود ہیں اور دعائیں کر رہے، رو رہے ہیں، اور اپنا کرتا دے رہے، اپنا لعاب لگا رہے، نماز جنازہ پڑھا رہے، پھر بھی اس کی بخشش نہیں ہو رہی ہے. تو یہ ان کے کرنے سے بخشش نہیں ہوئی، تو کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا. تو یہ کہاں آپ لوگوں نے، نہ شیخ سے ملتا ہے، نہ بزرگوں سے ملتا ہے، نہ درگاہوں سے ملتا ہے، فضل خداوندی سے ملتا ہے. ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہم اللہ سے رو لیں یا مانگ لیں، لیکن ہماری سب کی نگاہ صرف اللہ کی طرف ہو. اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے رونا ہے، اللہ کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی. اور یہ پریکٹیکلی اپنی لائف میں لانا ہے. اگر گھر کے اندر، لائف کے اندر نہ لائے نا، تو یہ اولاد کی اولادیں تک یہ ٹرانسفر ہو جائے گی. جب یہ آپ تو قبر میں بیٹھے ہوں گے، یہ گناہ کا کون بوجھ اٹھائے گا؟ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی تو محنت لائے تھے، مخلوق کو خالق سے ملانے کی محنت لائے تھے. اللہ سے مانگنا، اللہ سے مانگنا ہے. ہم ایاک نعبد و، ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلبگار ہے. کیا ہوا ہمارا پھر ایمان کہاں گیا؟ ہمیں یہ پیناڈول پہ ہمیں یقین ہے، ہمیں کسی عرس کے اوپر ہمیں یقین ہے. بھائی عرس، آپ زندہ لوگ ہیں، اس کے بھی مانگنے سے، جو زندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں ان کے بھی مانگنے سے، اپنے چچا کے لیے رو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں. چچا کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، چچا کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، تو کسی کی کیا بات ہے؟ جس کو اللہ چاہے گا، ہمارا حضرت والا فرمایا، جس کو اللہ رکھے اس کو کوئی نہ چکے. جس کو اللہ رکھے نا، اس کو کوئی نہ چکے. جس کو اللہ نہ رکھے اس کو سب چکے، اس کو سب تکلیف دیں گے، تب پریشانی ہے. کیونکہ اس کو اللہ نہیں رکھتا، اس کو اللہ نے چھوڑ دیا ہے.
آپ ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو توڑتے نہیں ہیں، اپنے فضل سے ہٹا دیتے ہیں تو پھر سب چکتے ہیں، سب اس کے اوپر پاؤں رکھ کے چلتے ہیں، چھوٹا ہو بڑا ہو بیٹا ہو بیٹی ہو کاروباری ہو حکومت ہو سرکار ہو، کوئی بھی اس کے اوپر پاؤں رکھ کے چلے، کیونکہ فضل خداوندی سے ہٹ گیا ہے، اس کی سیکیورٹی تو ختم کر دی گئی ہے، اور سیکیورٹی صرف ختم ہوتی ہے غیر اللہ کو لانے کی زندگی میں لانے سے۔ جتنی توحید ہوگی، اللہ سے مانگنا ہوگا، اللہ سے رونا ہوگا، اللہ سے آہ فکا کرنا ہوگا، تو اتنی ہمیں یقین کی دولت ملتی جائے گی، فضل خداوندی ہمیں ملتی رہے گی۔ کیونکہ بغیر متقی ہوئے کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اور بغیر گناہ چھوڑے کوئی متقی نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا ترک کے معاشیت سے بڑھ کر دونوں جہاں میں کوئی نعمت نہیں، کیونکہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی دوستی میں تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی دوستی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اسی سے وہ ذات ملتی ہے جو بے مثل ہے۔ یہاں ولایت عامہ کی بات نہیں کر رہا، ولایت عامہ تو ہر گنہگار مسلمان کو حاصل ہے، یہاں ولایت خاصہ کی مراد ہے، یعنی وہ تعلق خاص جو اولیاء اللہ کو عطا ہوتا ہے، اور یہ تعلق موقوف ہے گناہوں کو چھوڑنے سے، مٹانے سے، دینے سے، اپنے آپ کو ختم کر دینے سے، اس کے بغیر بات نہیں بنتی، سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ 80 سال کی عمر ہو جائے، 70 سال کی ہو جائے، 100 سال کی عمر ہو جائے، یہ فضل جس کے اوپر ہوتا ہے، ہمارا اگر رونا اور مانگنا ہوگا ہم قربانی دے دیں گے۔ میرے دوستو یہ نسلوں میں چلے گا، آپ تو موج کرو گے اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی وہاں بھی انشاءاللہ، لیکن یہ نسلیں چلیں گی۔ اگر نسلیں چلانا چاہتے ہو اس کے بغیر نہیں بات بن سکتی۔ نسلیں چلانے کے لیے حضرت والا کہتے ہیں کہ کامل فرما رہے تھے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ فرمایا ایک توحید، توحید میں کیا ہے؟ رسالت، آخرت، فرشتے، کتابیں، اللہ کی ذات میں اس طرح آپ نے عبادت کرنی ہے جس کی ذات، عبادت اور صفات اور ذات کی عبادت کرنی ہے پوری اللہ، یہ صفات بھی عبادت بھی اللہ سے۔ پہلی بات توحید ہماری ہے، پورے کے پورے اسلام داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے، توحید۔ دوسری ہے عبادت، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب ہم عبادت ہے ہماری، ہے نا، اعمال زندگی کے اندر ہے۔ اگر اعمال آ جائیں گے، یہ اعمال زندگی کے اندر اگر کوشش کرے نا انسان، فکر کر لے نا، تو آ جاتے ہیں۔ اور ہم کراچی والے آپ یقین جانیے بہت خوش نصیب ہے، پاکستان کے تقریباً ادارے چلتے ہیں بلکہ دنیا میں چلتے ہیں، یہ اس میں بہت بڑا کراچی والوں کا ہاتھ ہے۔ اللہ نے کراچی والوں پہ یہ فضل خاص کیا ہوا ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہے، شکر ہے، ہمارے اعمال نہیں ہیں لیکن یہ اللہ کا فضل ہے۔ تیسری بات اخلاقیات، اخلاقیات ہمارا کہاں گیا؟ آپ چلے جائیں کسی بھی مسلمان ملک کے اندر، کسی مسلمان کے یہاں چلے جائیے، آپ اخلاقیات کا تو جنازہ ہمارا نکل گیا ہے، اخلاقیات تو رہ گیا، غیروں کا رہ گیا۔ ہمارے حضرت والا کہہ رہے تھے، آ رہے تھے سفر میں برمنگھم، ریل میں بیٹھے ہوئے تھے، ریل میں آ رہے تھے، ریل میں آنے کے، حضرت تقی عثمانی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، یہ سفر پہ آ رہے تھے تو ان کو ریل کے اندر باتھ روم جانے کا موقع ہوا، طلب ہوئی، تو باتھ روم پہ گئے، تو وہاں گئے تو وہ ایک خاتون تھی، وہ انہوں نے ہاتھ ایسا رکھا ہوا تھا اور نہ اندر جا رہی تھی نہ باہر جا رہی تھی، تو انہوں نے ایکسکیوز کر کے کہا کہ بھئی آپ کو استعمال نہیں کرنا باتھ روم، تو مجھے باتھ روم کا استعمال کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو اس وقت تو یہ گاڑی رکی ہوئی ہے اور میں باتھ روم سے فارغ ہو گئی ہوں اور میں نے فلش نہیں کیا ہے، کیوں اگر یہاں فلش کروں گی تو اسٹیشن کے اوپر گندگی ہوگی اور لوگوں کو تکلیف ہوگی، میں نہیں چاہتی کسی کو تکلیف ہو۔ جب گاڑی چل جائے گی، آگے تھوڑی چلی جائے گی تو میں اس کو فلش کروں گا، آپ آ کر، جب گاڑی چل گئی اس نے فلش کی، پرفیوم کیا، آ کر بیٹھ گئے، پھر حضرت جا کے باتھ روم میں گئے۔ اخلاق تو ان کے پاس چلا گیا، ہمارے پاس اخلاق کہاں رہا؟ ہمارے پاس ہم پھس پھسے ہو گئے جب ایمان اور بنیاد ہی نہیں رہی ہمارا۔ ہم تو ایسے ہیں، ہماری بنیاد اور ایمان ہمارا ایسا ہوتا تھا، ہمیں خوف خداوندی اتنی ہوتی تھی، کانپ جاتے تھے، روتے تھے، پورے عالم کے لیے مانگتے تھے، ان کے لیے جو غیر مسلمان ہیں ان کے لیے مانگتے تھے، امت کے لیے مانگتے تھے، روتے تھے، اللہ سے روتے تھے۔ آج ہم تو اپنے لیے نہیں کر سکتے، اپنے لیے ہم غیروں کے اوپر تمام اعتقاد کرتے ہیں، اپنا ہمارا ایمان ڈگمگ ہو گیا ہے تو اوروں کی کیا فکر کریں گے۔ اخلاقیات، اخلاقیات میں کیا ہے؟ تقویٰ ہے، حیا ہے، شرم ہے، خودداری ہے، تواضع ہے، صبر ہے، شکر ہے۔ کہاں گیا ہمارا صبر شکر؟ زیرو ہو گئے۔ آج ہم جو تکلیف میں ہیں ویسے نہیں ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے تکلیف کے اندر ہے۔ چوتھی بات بتائی معاشرت، معاشرت میں نکاح آ گیا، والدین کے حقوق آ گیا، زوجین کا معاملہ، رشتہ دار کا، پڑوسی کا، محلے کا۔ کیا بچیاں ہمارے گھر میں اتنے سارے فون آتے ہیں، اتنے سارے رشتے ہوتے ہیں، 2 مہینے ہوتے ہیں رشتے، طلاق ہو جاتی ہے۔ اس وقت تو عام ہو گیا ہے، 2 4 6 مہینے، سال 2 سال کے بعد ہو گئے، کہیں کہیں 20 سال کے بعد بھی طلاقیں ہو رہی ہیں۔ کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا ہمیں کرنا ہے؟ ایک خاتون کو ہم نہیں دیکھ سکتے، سنبھال سکتے اللہ کے لیے؟ یہ تو مظہر جانے جا، جیسے ہمارے بزرگوں کو تکلیف عورت سے ہوئی ہے،
دیکھیں ہمارے اکثر بزرگوں کا آپ دیکھیں گے نا، تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا، ان کے گھر کے اندر خاتون جب آئی ہے نا تو بڑی زبان دراز ہوتی تھی، غصہ کرتی تھی، وہ خدمت والی بات نہیں ہوتی تھی، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، وہ صبر کرتے تھے. جب وہ صبر کرتے تھے تو اللہ کہاں سے کہاں لے جاتے تھے. ان کے درجات، یہ صبر کرنا درجات کی بلندی کا ہے، یہاں صبر کرنے کی بات ہے. پھر معاشرت ہو گیا، پھر معاملات ہو گیا، تجارت، شراکت، وراثت، امانت. ہماری تجارت جو ہے اس کے اندر پھر اسلامی ریاست جہاں ہوتی ہے وہاں پر، ہماری اسلامی ریاست تو نہیں ہے، جہاد، فوج، دعوت، تمام چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہمیں دھیان دینا ہے. یعنی وہ تعلق خاص جو اولیاء اللہ کو عطا ہوتی ہے، یہ تعلق موقوف ہے گناہ چھوڑنے پر. بس ترک معصیت اتنی بری نعمت ہے جو اللہ صرف اپنے دوستوں کو دیتا ہے. یہ نعمت نہ کافر کو ملتی ہے، نہ منافق کو ملتی ہے، نہ گنہگار کو ملتی ہے. یہ غذائے اولیاء ہے. جس کو یہ نعمت مل گئی وہ فاسق رہ ہی نہیں سکتا، وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. یقین بنانا ہے، یقین بنانا ہے. بنتے بنتے بنتا ہے. آج کا جو ہمارا موضوع تھا اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے، ورنہ میسج آنے شروع ہوتے ہیں. آج کا موضوع چند مختصر بنیادی اور اہم عالم بات نا، وہ اعمال جس سے ہم اللہ کے ولایت کی طرف جا سکتے ہیں. چھوٹے سے اعمال. اس میں حضرت ہمارے دادا پیر ڈاکٹر حئی صاحب کی کتاب ہے معمولات یومیہ، یہ ہمارے سب دوستوں کے پاس گھروں میں ہونی چاہیے. زیادہ لے جائیے اس کو، ڈسٹریبیوشن بھی کیجیے، دوستوں کو دیجیے. اس کے اندر حضرت نے بڑا آسان سبق دیا ہے، اور اتنا آسان سبق ہے، اس آسان سبق سے انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے 100% انسان کو ولایت اسی دنیا میں مل جائے گی. تو میں وہ پڑھ کے سناتا ہوں، اور گھر جا میں مختصر سناؤں گا. آپ گھر جا کے 4-5 پیج ہیں، اس کو پورا پڑھ لیجئے گا. پڑھنے کے بعد زندگی میں لانے کی کوشش کیجیے گا. فرماتے ہیں کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب جو تھے عارفی رحمۃ اللہ علیہ، پہلے وکیل تھے. میں ہمارے حضرت تقی عثمانی صاحب کی شیخ کی بات کر رہا ہوں. وکیل، لائر سے، بیرسٹر تھے. اب وہ بیرسٹر کے اندر، لا کے اندر تو پتہ ہے 2 نمبر 1 نمبر سب ہوتا ہے. تو پھر انہوں نے اس پریکٹس کو چھوڑ دیا اور ہومیوپیتھک کا علاج کرنے لگے. ڈاکٹر بن گئے. وہ ڈاکٹر بن گئے، بیرسٹر ہے، اور ہمارے حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کے شیخ ہے. یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے نا، چھوٹی سی کتاب میں سناتا ہوں. میں آپ کو جہاں سے بھی جو سناتا ہوں، جو اوتھینٹک ہوتی ہے چیزیں، بہت پکی ہوتی ہے، میں وہیں سے لے کر وہ آپ کو میں تکرار کر دیتا ہوں، سنا دیتا ہوں. کیونکہ میں ابھی عالم اور مفتی نہیں ہوں. آج کون پڑھے گا بیٹا؟ ہاں، امان بھائی، ماشاء اللہ. اچھا، 4 ایسے اعمال حضرت والا فرماتے ہیں کہ میں ایسے اعمال آپ کو بتا دیتا ہوں. نہ اس کے اندر وظیفہ ہے، بتاتے ہیں، نہ رات کو اٹھنا ہے، نہ رونا ہے، نہ مانگنا ہے، نہ کچھ نہیں کرنا ہے. بس زندگی کے اندر اس کو پریکٹس میں لانا ہے. اس کے اندر 4 اعمال ہیں. 4 ایسے اعمال بتاتا ہوں جو من جملہ احکامات الہی ہے، یعنی فرض اور واجب ہے، اور جو سارے تصوف کی ایک حد تک اور اعمال ظاہرہ کی بلکہ پورے دین کی روح روا ہے اور بنیاد ہے. عملہ نہایت آسان. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ان اعمال کے لیے کوئی خاص وقت یا شرائط مقرر نہیں. وضو، بے وضو، کوئی چیز کی ضرورت نہیں، کوئی کنڈیشنز اس کے اندر نہیں ہے. ان پر ہر حالت میں چلتے پھرتے اٹھتے عمل ہو سکتا ہے. عادت ڈالنا شرط ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان اعمال کی عادت اور دوام حاصل ہو جانے سے بہت سے رذائل خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. اعمال کیا ہے؟ پہلا فرماتے ہیں کہ اگر زندگی میں شکر کی عادت ڈالو. پہلی بات شکر کی. اگر شکر زندگی کے اندر آ گیا تو نعمت کا خود بخود برکت آپ کو لائف کے اندر چینج نظر آنا شروع ہو جائے گا. اور چینج کہاں ہوگا؟ یہاں ہوگا، قلب کے اندر ہوگا. یہ جو قلب ہے اندر میں، اس کے اندر ایک روح ہے، اور وہ روح ہماری چیف ایگزیکیوٹیو ہے. وہ اس کا ہماری زندگی کو چلاتی ہے پورا. اور وہ روح کا دماغ فیصلہ کرتا ہے. اوپر برین ہے، نیورو آپ کہتے ہیں نا، نیورو ایکس رے لیتا ہے. ایکس رے جیسے ہم مختلف قسم کے ایکس ریز کرواتے ہیں، وہ روح کا ایکس رے لے کے وہ فیصلہ کرتی ہے. جیسے روح ہوتی ہے وہ فیصلے کرتا ہے وہاں پر. تو اصل چیز روح ہے. تو شکر ادا کرتے ہیں تو شکر کے اندر، روح کے اندر ترقی ہوتی ہے. سب سے پہلے تو اس کا التزام کیجئے کہ صبح جاگنے پر اور رات میں سونے سے قبل اپنی ذات اور ماحول پر سرسری نظر ڈال کر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ دین دنیا کی نعمتوں کا انتظار کر کے اجمالی شکر ادا کر لیا کرے. خصوصاً ایمان حاصل اور عافیت حاصل پر دل سے شکر ادا کرے اور ان نعمتوں کا صحیح استعمال کا عزم کرے.
اس کے علاوہ جس نعمت پہ استظہار ہو جائے دل میں، چپ کے اللہ سے بات کر لیجئے، اللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہو، یہ بھی نہ کرے اللہ پاک شکر ہے، وہ بھی نہ کرے شکر ہے، وہ کہہ دیجیے اللہ شکر ہے آپ کا، اللہ شکر ہے، اللہ یہ دیا، یا یہاں مجھے لے کر آ گئے، یا اللہ میں چل سکتا ہوں، میں اللہ پاؤں میں رہے ہیں، میرے آنکھ چل رہی ہے، میں اللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر کی عادت ڈال دیجیے۔ جتنا آپ کو اللہ سے رابطہ بڑھے گا، اللہ کریں گے، اتنی اللہ ایمان اور یقین آپ کا بنتا جائے گا، اور یقین جب بنے گا تو ہوگا آپ کے دل کے اندر وہ ایمان بن جائے گا کہ میں اللہ سے ہر چیز کروا سکتا ہوں۔ جب اللہ سے ہر چیز کروانے کا ایمان بن جاتا ہے، یقین بن جاتا ہے، تو پھر نظر ادھر ادھر نہیں جاتی۔ یہ نظر ادھر ادھر کب جاتی کہ جب ایمان نہیں بنا ہوا ہوتا۔ مثلا جو بات بھی اپنے ہو جائے، یا کوئی دعا قبول ہو جائے، جس بات سے بھی دل کو لذت مسرت حاصل ہو جائے، اور جو بات بھی پسند آ جائے، خوشی ہے، اور جس خوشی کا خیر کا توفیق ہو جائے، اس پر دل میں اللہ کا شکر ادا کرے، بار بار شکر۔ یہ زندگی کا اگر عمل کر لیا آپ نے، آپ باتھ روم سے نکلے، آپ کو پتہ یہ باتھ روم کے اندر آپ پوٹی کر کے باہر نکل آتے ہیں، کبھی اللہ سے جب باہر نکلے نا تو 10 سیکنڈ کے لیے، آدھے منٹ کے لیے رک جائیے، اللہ کا شکر ادا کر۔ جن کو پوٹی نہیں آتی، میرے بھائی آج نہیں آ رہے ہیں، اس کو بخار ہے، 3 دن سے موشن نہیں آیا، اتنی حالت خراب، یہ روڈ کے اوپر گھر سے باہر نکل کے روڈ کے اوپر چکر لگا رہے، پریشان۔ آغا خان میں فوراً ایڈمٹ کیا ہم نے، آغا خان میں ایڈمٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کا تو جو سٹول ہے، پوٹی ہے، سٹول ہے، وہ سخت ہو گیا ہے اور آنت میں پھنس گیا ہے۔ تو میں نے کیا کرنا ہوگا، کیونکہ آغا خان میں بچے بھی ڈاکٹر ہیں، میری بہو بھی وہاں ڈاکٹر ہیں، اور بھی لوگ ہیں، اس وقت تو بہو یہ بیٹا نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا اس کے آنت کو یہاں سے کاٹ دینا پڑے گا، اتنا پیس آنت کو کاٹ دینا پڑے گا، کیونکہ یہاں سے یہ پاس نہیں ہوتا، بائی پاس نہیں ہوتا، اور اس کے پھنس گیا ہے وہاں پر۔ ہم روز پوٹی کرتے ہیں، روز میں اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ کرتے، کبھی ہم نے بات کی اللہ سے، باہر نکل کے شکر ادا کیا، اللہ اتنی بڑی نعمت دی ہے، ایسا میں بادشاہ ہو جاتا ہوں، مجھے پیشاب آ جاتی ہے، بادشاہ ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ پوائنٹ اس نے کہا کہ آپ کو آپریشن کرنا، اور ارجنٹ کرنا پڑے گا، اس کی ارجنٹ۔ تو میں نے کہا ارجنسی کیا؟ تو بولا صبح 6 بجے کا آپریشن تھیٹر آپ کا، ہماری ویکنسی ہے، صبح 6 بجے ہم اس کو آپریشن داخل کر دیں گے، اور پھر ڈاکٹرز آئیں گے دیر میں، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کا آپریشن ہو جائے گا۔ رات کو 12 بجے اندر، وہ آغا خان کے اندر، وہ اندر لے گئے، بٹھا دیا، میں اندر تھا، میں اللہ سے دعائیں کر رہا تھا۔ 12 بجے میں نے ہمارے حکیم صاحب کو میں نے فون کیا، حکیم خلیق دہلوی کو، میں نے کہا اس طرح معاملہ ہو، کیا کرنا ہے۔ میں نے ڈاکٹر فوزیہ اس وقت تھی وہاں، ابھی بھی ہے وہاں پر، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے، اور اس کو دنیا آخرت کی نعمتوں سے معلوم۔ میں نے کہا مجھے کوئی دیسی ٹوٹکا کرنے کی اجازت دے سکتی ہے آپ؟ بولا آغا خان ہے، آپریشن ہو گیا ہے، طے ہو گیا ہے، آپ کو دیسی ٹوٹکا کیسے اجازت دے سکتے؟ میں نے کہا خدا کے لیے مجھے دے دیجیے، تھوڑا سا ٹائم دے دیجیے۔ اس نے بولا میں پردہ ایسے لگا دیتی ہوں، اندر آپ کے بھائی جو کر آپ جانو، آپ کا بھائی جانے۔ میں نے حکیم صاحب کو فون کیا، حکیم صاحب نے کہا تم دوڑتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ۔ 12:30 بجے رات کو میں حکیم صاحب کے پاس گیا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، قبر کو نور سے بھر دے۔ تو انہوں نے 5 قسم کے تیل جمع کیے، میں پہنچا جب تک، اس کے اندر الگ الگ تیل جمع کیے، ایک بوتل لی، تیل سب بھری، اور خوب ہلاتے رہے، اس کو بولا جا کر 8 چمچیاں پلا دو۔ میں نے کہا 8 چمچیاں؟ بولا ہاں پلا دو جا کر۔ میں نے جا کر وہاں پر وہ پردہ لیا، پہنچا ہاسپٹل واپس، پردہ ڈالا اور 8 چمچیاں پلا دی، 8 چمچے۔ بولا مجھے پیٹ میں بہت گڑ گڑ ہو رہا ہے، میں نے کہا ہونے دو، کوئی بات نہیں۔ 2 گھنٹے کے بعد ایسا اس کا موشن آیا، وہ پسا ہوا تھا، سب چیز نکل گیا۔ 6 بجے آپریشن تھیٹر کے بجائے 6 بجے ہم گھر پہ تھے۔ یہ فضل خداوندی ہے، اللہ آزمائش دیں گے، نکل جائے گے، تھوڑی سی آئے گی پریشانی، نکل جاؤ گے اس کے اندر۔ گھر پہ پہنچ گئے الحمدللہ۔ وہ ہم ڈاکٹر صاحب کو بھی اللہ جزا دے، اس نے ہمیں اجازت دے دی تھی وہ تیل کا۔ اس کے بعد میں وہ تیل بنا کے میرے گھر پہ رکھتا ہوں، میں 3 4 5 قسم کا تیل۔ کسی کو ایسا بالکل بہت سخت کانسٹیپیشن ہو جائے تو ہم نے کبھی شکر ہی ادا نہیں کیا، شکر ہی نہیں، کسی چیز کا شکر ادا نہیں کیا۔ ہمارے پاس شکر تو ہے ہی نہیں، ہم نعمت دیکھ کے چلے جاتے، آگے چلے جاتے ہیں۔ دوسرا حضرت فرماتے ہیں کہ صبر کی عادت ڈالو۔ یہ نہیں کہ مسجد میں اعلان ہو رہا ہے انتقال کا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا، ایسے نہیں۔ آپ نے صبح سے رات تک 20 دفعہ ایسے مواقع آتے ہیں، کبھی بیٹے کا، کبھی رشتہ دار کا، کبھی کاروبار کا، کبھی دوستوں کا، فیملی لائف ہوتی ہے، کوئی ہوتا رہتا ہے 19 20 تمام چیزیں۔ ایک عادت ڈال لو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ساتھ پڑھ لیجئے۔ آپ یقین جانی جب آپ یہ کہیں گے اللہ تیرے ہر فیصلے پہ میں راضی ہوں، اللہ کے آپ نے رضا بتا دی، آپ نے یہ جب یہ دعا پڑھ لی تو اس کی آپ 24 گھنٹے کے اندر ہی دیکھ لیجئے گا، آپ نے اگر یہ پورے دن میں یہ عادت ڈال دی، آپ کی نعمتوں کی تبدیل ہونی شروع ہو جائے گی۔ جتنی مصیبت پریشانی، انا للہ، کوئی آئے مزاج کے خلاف آ گیا، آیا تو غصہ تھا،
مزاج کے خلاف اس نے کوئی ایسے کام ہو گیا تھا، لیکن آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا. اللہم اجرنی، انا للہ و انا الیہ راجعون ہم سمجھتے ہیں صرف انتقال ہو جائے اس وقت پڑھنا ہے، ایسا نہیں ہے. جو مزاج کے خلاف کوئی آ جائے، ایک فون آیا، کوئی بات ہو گئی، کوئی خیر خلا کی بات ہو گئی، کوئی بھی بات ہو، دن میں ہوتی رہتی ہے، ہوتے رہے گا سب کے ساتھ، آپ یہ عادت ڈال لیں. دیکھیے اس میں کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی وضو کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت کر سکتا ہے. 4 اعمال بتائے انہوں نے، ٹھیک ہے. تو یہ صبر کی عادت ڈال لیجیے. تو تیسری بات جو حضرت فرماتے ہیں وہ اعمال کے اندر وہ ہے کہ ہر چلتے پھرتے کوئی اس کی کوانٹٹی مقرر کھلا استغفار پڑھے. استغفار ہے ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیر محدود نعمت دی ہے. دیکھیے یہ شکر ہے، شکر کی سبجیکٹ چل رہا ہے ہمارا. آپ اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اے اللہ آپ کی عظمت اور اپنی فنائیت میں پیش کر سکتا ہوں، آپ کی غیر محدود نعمت کا محدود شکر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو محدود تھینک یو تھوڑا سا شکر ادا کر دیں گے. اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، کیسا ہمیں پاک کے پیٹ میں بنایا ہے، صحبت دی 9 مہینے کی، پھر پورا بنایا. ایک کان ہوتا ہے، ایک کان نہیں ہوتا، آنکھیں ہوتی، ایک آنکھ پیچھے، کیا کرتے ہیں اس کے اندر؟ کوئی بیماریات ہوتی، اللہ نے دیا ہے. تو کیا ہے؟ استغفار کریں، چلتے پھرتے استغفار کی عادت ڈالیں. استغفار ایسی چیز ہے کہ تمام بیماریوں کا علاج ہے اس کے اندر. چلتے پھرتے بس کوئی موقع 1 منٹ بھی مل جائے نا تو اس کے اندر بھی 7 8 10 دفعہ استغفار ہو جاتا ہے. اور پھر استغفار کی یہ عادت ڈالیں کہ الگ الگ استغفار سب یاد کر لیں. بہت سارے استغفار ہیں، 5 7 استغفار ہے، 1 2 یاد کر لیں، جو بھی یاد کر لیں. لیکن ہمارے حضرت تقی عثمانی صاحب سید الاستغفار کے لیے زور دیتے ہیں. ہمارے حکیم اختر صاحب قرآن استغفار ہے، ربی اغفر وارحم انت خیر الراحمین بات کرتے ہیں. ہماری والدہ، میں نے پہلے بھی بتایا، وہ کہتی ہیں وہ ایک ہی استغفار پڑھتی، مطلب کلمے والا استغفار پڑھو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو کئی واتوب الیہ. میرے والد صاحب کا ایک ہی عادت تھی، کوئی جب ٹائم ملے تو وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہمارے گھر میں معمول تھا یہ والد صاحب کا. جب بھی بچے آتے تو کہتے بیٹھ جاؤ پڑھنے کے لیے. وہ کپڑا بچھایا ہوا ہوتا تھا، اوپر دانے پڑے ہوتے تھے، بیٹھ جاؤ. رشتہ دار بہن ان کی آئی، آیت کریمہ کے لیے بیٹھ جاؤ. روزانہ ان کا یہ معمول یہی تھا، آیت کریمہ پڑھتے، جس کو جو استغفار یاد ہے. لیکن ہمارے اس وقت حضرت تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں یہ سید الاستغفار ہے، اللہ انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک. یہ 5 لائن 6 لائنیں یاد کر لیجیے. اگر پیریورٹی ہے، چاہتے ہو تو یاد ہو جائے گا، اگر نہیں چاہتے تو گزر رہا ہے، ایسے گزر جائے گا. اس کے اندر اولادوں کا دیکھو نا، یہ اولاد یہ ادھر ادھر جو نکل جاتی ہے ایسے تھوڑی ہو جاتی ہے. خاندان ختم ہو جاتے ہیں، لڑتے ہیں، مارتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں. بڑی بڑی فیملی کے اندر کیسے قتل ہوئے. اسلام آباد کا قتل کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. تو استغفار کی بہت زیادہ عادت ڈال دی. چلتے پھرتے بیٹھے، اس کی کوئی تعداد مقرر نہ کرے، کوئی وقت مقرر نہ کرے، جب بھی موقع بنے. چوتھی فرمائی کہ اللہ سے جب مانگو نا، ایک دعا عافیت مانگی. اللہ عافیت فرما دیجیے، اللہ عافیت خیر والا معاملہ فرما دیجیے. یہ عافیت مانگنا، ہر وقت عافیت مانگتے رہنا. بیٹا حضرت، ہمارے حضرت والا کے کوئی اشعار پڑھ لیں گے نا، حضرت حکیم اختر صاحب کے رحمۃ اللہ. اب میں یہ تو ہو گئے ہمارے ڈاکٹر صاحب کی، تو میں اب تھوڑا سا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے حضرت کی صاحب نے بھی اس موضوع کے اوپر بڑی شکر کو ختم کرنے کے لیے شیطان کا حربہ. شیطان کچھ نہیں کرتا میرے دوستو. کوئی خاص آپ کو شکر سے، اس نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب مردود ہوا تھا نا، اس سے کہتے ہیں بہت کم لوگ شکر والے پاؤ گے. ہم سے شکر سے ہٹا دیتا ہے. شکر کی نعمت سے جب ہٹ جاتے ہیں ہم اس کے اندر، تو اعمال کے اندر جان اسی وقت ختم ہو جاتی ہے. میرے شیخ حضرت ڈاکٹر قدوس فرماتے تھے کہ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا اور کہا کہ مردود ہو جا، تو چلتے اس نے درخواست کی کہ یا اللہ نکال تو رہے ہیں، تو آپ مجھے اتنی عمر دیجئے کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے اس وقت تک میں زندہ رہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا چل دے دی. اب جب مل گئی تو اس نے کہا کہ اپنے عزائم کا اظہار اس طرح کیا کہ اچھا جب آپ نے مجھے یہ عمر دے دی تو اب یہ عمر آدم کے بیٹوں کو گمراہ کرنے میں صرف کر دوں گا. قرآن نے فرمایا ایک آیت ہے کہ میں ان کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا. ایک جگہ وہ بھول گیا، یعنی ان کی چاروں طرف سے حملہ کروں گا. اور میرے اس گمراہ کرنے کے نتیجے میں کہ آپ کے ان میں سے اکثر لوگ کو شکر گزار نہیں پائیں گے. ایک ہی کام کرتا ہے وہ، یاد رکھیے گا، وہ شکر گزار شکر سے ہٹا دیتا ہے، نعمت سے ہٹا دیتا ہے. یعنی انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے میرا حربہ یہ ہوگا کہ میں ان کے دلوں سے شکر کو خروج نکال کے دے دوں گا اور ان کو ناشکرہ بنا دوں گا. اس کے نتیجے میں یہ گمراہی کے راستے میں چل پڑیں گے. تو پتہ چلا کہ شیطان کے حربوں میں سے اگر بچنا ہے تو اس کا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنو اور ہر بات کی اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرو. جی بیٹا. یہ اشعار حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں.
حضرت فرماتے ہیں خانقاہوں میں کیا سکھایا جاتا ہے. سنا ہے خانقاہوں میں محبت کے ہیں میں خانے. سنا ہے خانقاہوں میں محبت کے ہیں میں خانے. دیا کرتا ہے ساقی عاشقوں کو جام پیمانے. دیا کرتا ہے ساقی عاشقوں کو جام پیمانے. جو عارف ہیں وہ کس عالم میں رہتے ہیں خدا جانے. عارف وہ جو اللہ کو پہچانتے ہیں. جو عارف ہیں وہ کس عالم میں رہتے ہیں خدا جانے. بھلا جو غیر عارف ہے وہ ان کا رتبہ کیا جانے. بھلا جو غیر عارف ہے وہ ان کا رتبہ کیا جانے. حسینوں کے اجڑ جائیں گے جب جغرافی ایک دن. حسینوں کے اجڑ جائیں گے جب جغرافی ایک دن. بتانا داں کہاں جائے گا اپنے دل کو بہلانے. بتانا داں کہاں جائے گا اپنے دل کو بہلانے. جو یاد آتی ہے ان کی دل میں گھبراتا ہوں گلشن میں. جو یاد آتی ہے ان کی دل میں گھبراتا ہوں گلشن میں. مجھے تو قرب کا عالم دیا ہے آہ صحرا نے. مجھے تو قرب کا عالم دیا ہے آہ صحرا نے. نہ کر تحقیر اے زاہد خدا کے درد مندوں کی. نہ کر تحقیر اے زاہد خدا کے درد مندوں کی. مقام درد دل کو بے خبر تو آہ کیا جانے. مقام درد دل کو بے خبر تو آہ کیا جانے. وہی کرتے ہیں ان کے عاشقوں پر تبصرے اختر. وہی کرتے ہیں ان کے عاشقوں پر تبصرے اختر. جو ظالم درد الفت سے ہوا کرتے ہیں بیگانے. جو ظالم درد الفت سے ہوا کرتے ہیں بیگانے. سنا ہے خانقاہوں میں محبت کے ہیں میں خانے. دیا کرتا ہے ساقی عاشقوں کو جام پیمانے. ماشاءاللہ بہت زبردست. جو اعمال کرتے ہیں نا، اعمال کا رد عمل ہوتا ہے. ایک قانون شریعت ہے، ایک قانون فطرت ہے. یہ مت بھولیے، یہاں جو کچھ ہے یہی ملنا ہے.
اس کے علاوہ آخرت تو بہت کچھ ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی جس کو چاہے معاف کر دے، یا جس کے چاہے عمل کا رد عمل وہاں جو بھی معاملہ ہو جائے، لیکن یہ دنیا میں بھگتنا ہے، یہ بھی بھگتے بغیر نہیں جائیں گے یہاں سے۔ ایک نیک بخت عورت تھی اور اس کا خاوند سنار کا پیشہ کیا کرتا تھا۔ اس عورت کے یہاں 30 برسوں سے 30 ایئرس ایک دودھ دینے کے لیے کبھی اس نے دودھ دینے کے لیے آتا تھا، اور کبھی اس نے نظر اٹھا کر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک روز جو اس نے آیا تو اس نے بڑے زور سے اس عورت کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب اس کا خاوند آیا تو اس عورت نے پوچھا کیا آج تم سے کوئی گناہ صادر ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا اور تو کچھ نہیں، اتنا ضرور ہوا ہے کہ ایک عورت نے مجھ سے کنگن خریدنے آئی تھی، اس کے ہاتھ کو میں نے دیکھتے تو مجھے بڑے پسند آئے، میں نے اسے زور سے کلائی پکڑ لی تھی۔ وہ عورت بولی جیسا تم نے اپنے مسلمان بھائی کی بیوی کے ساتھ کیا تھا، خدا نے اس کا بدلہ تمہیں دیا کہ تمہاری بیوی کو بھی وہی پیش آیا۔ جب دوسرا دن ہوا تو وہ دودھ والا معذرت کرنے لگا، اور اس عورت نے کہا کہ تمہارا کوئی خطا نہیں ہے، تمہارا قصور نہیں ہے، یہ ساری خرابی میرے خاوند کی جانب سے ہے۔ چنانچہ اس مضمون کے تائید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قول سے بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کی عورتوں کے ساتھ رسائی پر تو لوگ بھی تمہارے عورتوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھیے، تو کسی دنیا دار کی جتنے بھی مخلوق ہیں ان کے ساتھ تو اللہ تعالی ہمارا معاملہ بھی ٹھیک رکھیں گے۔ ایک شخص حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ اب زنا نہیں ہے، یہ آنکھوں کا بھی زنا ہے، یہ موبائل لے کر ہم بیٹھے ہیں، موبائل کا سب سے بڑا زنا ہے، اس کو موبائل کو تو روکیے۔ موبائل کا جو زنا گھر کے اندر داخل ہو چکا ہے، فیملیوں میں داخل ہو چکا ہے، اس کو خدا کے لیے موبائل کو بند کیجیے۔ موبائل ہے، اب فوٹوگرافی کے بغیر نہیں آتے، واٹس ایپ خالی دیکھ لیجیے، واٹس ایپ جو ضروری ہے میسج دیکھ لیجیے، اس سے آگے نہ بڑھیے۔ یہ آج وہ ضرورت نہیں ہے کہ پریکٹیکلی انسان زنا کرے، یہ اس وقت تو گھر زنا ہو گیا ہے، بندہ زنا ہو گیا۔ ہماری نمازیں، تہجد، اعمال، تمام چیزیں کہاں جائیں گی جب آنکھ زنا ہوگا؟ زنا کے ساتھ اللہ کا فضل نہیں ہوتا، جتنے بھی پھر اعمال کر لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ لوگوں نے یہ سن کر اس کو ڈانٹ پلائی۔ حضرت نے اس سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ آپ نے اس سے دریافت کیا، فرمایا کیا تو اپنی ماں کی نسبت زنا کو پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم ہرگز نہیں۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا کیا تو اپنی بہن کی نسبت پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم ہرگز نہیں۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا کیا تو اپنی پھپھی کی نسبت پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا کہ اپنی خالہ کی نسبت پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم ہرگز نہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر اپنا داہنا ہاتھ رکھ کر اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، یعنی اے اللہ اس کو گناہ بخش دیجئے، اس کے دل کو پاک کر دیجئے، اس کی شرم گاہ کو محفوظ رکھیے۔ پھر اس کے بعد اس شخص کو کسی شہر کی طرف، آنکھوں سے زنا شروع ہوتا ہے، پھر وہاں اس کا دل خراب ہوتا ہے، وہاں دل کے بعد خراب ہونے کے بعد اعمال کے اندر پہلے سب سے بڑی بات آتی ہے، اعمال کی روح نکل جاتی ہے، اعمال کی جان نکل جاتی ہے۔ سب سے اہم کی یہی کام ہے، اپنے موبائل سے اپنی حفاظت کیجیے۔ اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے تو کہتے تھے سڑکوں کے اوپر انسان کو ولایت ملتی تھی، اب تو گھر کے اندر آپ کو ولایت مل سکتی ہے۔ اپنی حفاظت کر لیجیے، اپنے صرف واٹس ایپ دیکھ لیجیے، اللہ کی طرف رجوع اللہ اپنا بڑھا لیجیے، آنکھوں کی حفاظت ہو جائے گی، شرمگاہ کی، دل کی تمام، زبان کی تمام چیزوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی دیدار کی درخواست کی تھی اور دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے دیدار کی درخواست کی تھی اور وہ دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس وقت میزان کو بھی دیکھا تھا اور خدا سے عرض کی تھی کہ اے پروردگار بھلا نیکیوں سے اس کو کون بھر سکتا ہے؟ اس وقت خدا نے ان پر وحی کی تھی کہ جب میں کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہوں تو صرف ایک چھوارے سے اس کو بھر دیتا ہوں میں۔ اخلاص کے ساتھ دیجیے، دینے والا۔ قرآن میں جگہ جگہ سپینڈنگ کی بات آئی ہے، جمع کرنے کی بات نہیں آئی ہے۔ سپینڈ کیجیے، دیجیے، دینا ہے، مشورے سے، بات سے، مال سے، مشورے سے، ہر چیز سے دینی ہے آپ کو، جتنا جو دینا ہے۔ دا کانسیپٹ آف گیونگ از دا کانسیپٹ آف ٹیکنگ۔ جو دے رہے ہیں آپ وہ لے رہے ہیں، آپ نے اللہ کے لیے جو دینا ہے وہ آگے آپ نے لینا ہے۔ آپ کی ایک ہی فکر ہو، بار بار ایک ہی سپینڈنگ کی بات آئی ہے، آپ اس کو کسی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 5 چیزیں ہیں جو قیامت میں آپ کی امت کے نامہ اعمال کو وزنی کر دیں گی۔ ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میں نے پہلے بھی ہماری جو اعمال کی ہم نے پرچہ بنایا، آج کاپیاں بنا کر بانٹنے کی اوپر رہ گئی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر تو ہمارا لازمی سبجیکٹ ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت پہلے کچھ نہ کچھ کرنی ہے۔ ایک رکوع پڑھ لیجئے، ایک پاؤ پڑھ لیجئے، ایک پاؤ پڑھ لیجئے، جو بھی پڑھ سکتا ہے، اس کو بند کر کے مت رکھ دیجیے خدا کے لیے، کچھ نہ کچھ لے کر بیٹھنا ہے۔ پھر صورتیں پڑھنی ہے، جو ہم 5-7 صورتیں پڑھتے ہیں، تمام ساتھی پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کی جو آسان قرآن ہمارا ہے، اس میں سے ایک رکوع پڑھ لیجیے، 2 رکوع پڑھ لیجیے،
کچھ قرآن کو سب تھوڑا تو دیکھنے کی کوشش کیجیے, اور کوئی قرآن نہ اٹھائیے, یہ ہمارا آسان قرآن ہی لے جائیے, اور آہستہ آہستہ توحید بنتی جائے گی, اللہ سے ہونے کا یقین, اللہ سے تعلق جوڑتے جائے گا. فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دینا. دوسری بات بتائی کہ 5 وقت کا نماز پڑھنا. نماز پڑھنی ہے, نماز مردوں کی جماعت سے ہوتی ہے, گھر میں نہیں ہوتی ہے. مجبوری میں پڑھنی تو کوئی بات نہیں ہے, جماعت سے پڑھنی ہے, جماعت سے نماز پڑھنی ہے. تیسری بات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا. چوتھی بات ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. میں نے ہمیشہ کہتا ہوں کہ تسبیح نماز کی عادت ڈال دیجیے, ہفتے میں 1 دفعہ پڑھ لیجیے, مہینے میں 1 دفعہ پڑھ لیجیے, اور روز ایک تسبیح سبحان اللہ تیسرا کلمہ پڑھ لیجیے. تسبیح نماز میں 300 دفعہ یہی پڑھا جاتا ہے نا, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. ہر جمعے کی عادت ڈال لیجیے. ہمارے تمام بزرگوں کا ہفتے میں جمعے کا تو معمول تھا ہی تھا, لیکن روز کا بھی معمول تھا. ہفتے میں 1 دفعہ نہیں پڑھ سکتے, بزی ہیں, کام میں, دنیا میں لگے ہوئے ہیں, تو آپ مہینے میں 1 دفعہ نکال لیجیے, وقت آج پڑھ لیجیے. اور بیچ میں ایسے ہالیڈیز آتے ہیں ہمارے, 11/9 محرم آ گئی, چھٹی آ گئی, یہ چھٹی آ گئی, اس وقت اپنی پلاننگ کریں, اس کے اندر اعمال کی پلاننگ کریں. میں نے یہی کر لینا ہے اس کے اندر. تو یہ تیسری بات بتائی, چوتھی بات لا حول ولا قوت الا باللہ, اور 5ویں بات بتائی استغفار کرنا. استغفار کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حروف کو میزے. ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں روزے رمضان سے زیادہ نہیں کر سکتا میں. یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 5 نماز ادا کرتا ہوں, رمضان کے روزہ کرتا ہوں, اس سے کچھ زیادہ نہیں کر سکتا. میرے پاس مال نہیں جو میں خیرات کر دوں, اور نہ حج کر سکتا ہوں. جب مروں گا تو کہاں ہوں گا میں؟ آپ نے فرمایا جنت میں. اس نے عرض کیا آپ کے ساتھ؟ آپ نے مسکرا کر کہا کہ بشرطے کہ اپنے دل کو حسد اور زبان اور جھوٹ اور آنکھ کو ممنوعات خداوندی سے دیکھنے سے محفوظ رکھے. 3 باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی. کیا بات کہی؟ 3 باتیں, بہت اہم باتیں. حسد, آپ کو کوٹ کے ایسے لگے گا سب جگہ بھرا ہوا ہے نا, کوٹ کے بھرا ہوا ہے. حسد کی اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. دوسرا زبان. یہ زبان ایسی چیز ہے کہ کسی کو ہاتھ مار دو نا تو وہ بھول جائے گا, لیکن زبان کی چوٹ, زبان سے ایمان بنے گا, زبان سے ایمان ضائع بھی ہوگا. زبان سے ایمان کو جانے میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی. یہ غیر اللہ کی طرف آپ کی نظر گئی, غیر اللہ کے اندر شیطان لگا کر رکھا ہوا ہے. میں نے آپ کو پہلے کی بتایا کہ یہ ہمارے عورتوں کا مسئلہ زیادہ ہے. ہم عورتیں کے اندر وہ ہمارے پاس اس قسم کے کنڈوں کا آتا ہے, ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے, تو بھر کے کنڈوں کا کھانا لے آتی ہے. اور جو ہمارے جو عقائد کے لوگ ہیں نا, جس کو ہم دیوبندی حضرات کہتے ہیں, یہ ہمارا ایمان پھسا ہوتا ہے. کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے سب کھا لیجئے, بسم اللہ پڑھ کے کھا لیجئے. نہیں, کھانا نہیں. آپ رحمان کو بھی راضی رکھے, شیطان کو راضی رکھے. یہ نہیں ہو سکتا. شیطان تو راضی ہو سکتا ہے, رحمان راضی نہیں ہو سکتا. یہ ایسے الحمدللہ ہماری عورتوں کے اندر یہ معمول ہمارے جو جہاں کر سکتے تھے, بات کر سکتے تھے فیکٹریوں میں, وہاں پر خواتین کے اندر الحمدللہ یہ رواج نکل گیا. لیکن اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں گھر کے اندر عورتوں کے اندر وہ پھر چھپ کے کرتی ہے. دیکھتی ہے نا شوہر اس لائن کا نہیں ہے, اس بات کو مانتا نہیں ہے, تو چھپ کے بتاتی نہیں ہے, وہ کرتی رہتی ہے. ارے چھپ کے مجھ سے چھپا لو گے, اپنے گھر کے لوگوں سے چھپا لو گے, اللہ سے کیسے چھپاؤ گے؟ ایمان کا تو بیڑا غرق ہو گیا. ایک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں روزہ رمضان کی زیادہ نہیں کرتا. میرے پاس مال نہیں ہے, یہ ہمارے لیے ہے, جو میں خیرات کر دوں, نہ میں حج کر سکتا ہوں, اور مروں گا تو کہاں ہوں گا؟ آپ نے فرمایا جنت. اس نے عرض کیا کہ آپ کے ساتھ مسکرا کر کہا بشرطے اپنے دل کو حسد اور زبان کو جھوٹ سے اور آنکھ کو ممنوعات خداوندی کے دیکھنے سے محفوظ رکھے, اور کسی مسلمان کی تحقیر نہ کرے, کسی کو ہرٹ نہ کرے. یہ ہرٹ نہ کرے. مردوں کا کام ہے فیملیوں کے اندر ڈھونڈیے, رشتہ داروں کو, خاندانوں کو ڈھونڈیے, جوڑیے, جوڑنا ہے ہم نے, اور جوڑنے کے اندر خود تکلیف اٹھانی ہے. اس تکلیف کو اٹھانے کا یہ جو غم خوراک کھائیں گے, یہ جو آپ کی غذا کھائیں گے تکلیف کا, یہ غذا کھانے سے جو آپ کے مرتبے درجات بلند ہوں گے, یہ راتوں کی تہجد اور جتنی نفلی عبادت ہے, اس سے آپ آگے بڑھ جائیں گے. مشکل نہیں ہے, کوشش کرے. اگر نہیں ہے عادت تو اللہ سے مانگ لے, مانگنے سے آ جائے گا. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھ سے تحقیر نہ کر تو میرے ساتھ جنت میں میری دونوں ہتھولیوں پر ہوں گے, داخل ہو جاؤ گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہے کہ مریض کی عیادت کرنے والا جنازہ ہمارے مریض کے لیے کوشش کرے. جمعے کے جو ہمارے اعمال ہیں اس کے اندر پورے ہفتے کے اندر ڈھونڈیے مریض, جس سے خاص کر کے بات نہ ہو, کم ہو, تعلقات ہو, جو آپ کو دیکھنے کے لیے آئے ہو, اس کی جا کر عیادت کے لیے جائیے, کچھ ہدیہ دے آئیے اس کو, اس کی عیادت کیجیے.
اچھا ایک اور دو اعمال ہیں، میں نے پہلے بھی بات کی، اور آج ہمارا صبر اور شکر کا جو تھا 4 باتیں ہو گئی نا. پہلے شکر ادا کرنا ہے ہر کام کے اندر، دوسرا انا للہ و انا الیہ راجعون صبر کرنا ہے، تیسری بات کیا تھی ہماری استغفار کرنا ہے ہر وقت چلتے پھرتے، چوتھی بات ڈاکٹر حئی صاحب کا آج ہمارا سبجیکٹ تھا، اس کے اندر کیا تھا کہ اللہ سے عافیت دعا میں مانگنی ہے، اللہ خیر والا عافیت والا معاملہ، عافیت والا عافیت. اب 2 اعمال سن لیجئے، یہ دونوں اعمال اتنے زبردست اعمال ہیں، اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، مجھے امید ہے کچھ لوگوں نے اس کو کر لیا ہے، باقی اکثریت نے نہیں کیا ہے. میری اطلاع یہ ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے سورۃ انعام کی پہلی 3 آیت، کئی دفعہ کو بات کر لی، ابھی تک لوگوں نے حفظ نہیں کی ہے، آسان الفاظ ہیں اس کے اندر، سورہ انعام کی پہلی 3 آیتوں میں آسان الفاظ ہیں، یاد کر سکتا ہے آدمی نا. اس کا اجر دیکھ لیجئے کتنا بڑا ہے نا. جس شخص نے سورۃ انعام کی پہلی 3 آیت یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون تک 3 آیت ہو گئی تک تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ 40,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں جو اپنی عبادت کی مقدار اس شخص کے حق میں تا قیامت لکھتے رہتے ہیں. اور 7ویں آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے جس کے پاس لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے. جب شیطان اس بندے کو کسی وسوسے میں ڈالنا چاہتا ہے یا اس کے دل میں کوئی چیز ڈالتا ہے تو یہ فرشتہ اس کو چوٹ مارتا ہے، جس سے دونوں کے مابین 70 پردے حائل ہو جاتے ہیں. جب روز محشر ہوگا تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج میرے سایہ میں چل، جب میرے سایہ کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں، اور میری جنت میں پھل تناول کر، کوثر کا پانی پی، اور سبیل کے پانی سے غسل کر، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں. یہ حدیث کے اندر. اب کیا 3 آیتیں، ہم رات کو معمول تو پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ کے تو سوتے ہیں نا ہم لوگ سب، سورہ بقرہ کی آخری رکوع پڑھ کے سوتے ہیں نا سب لوگ، ہم لوگ الحمدللہ الحمدللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر. جو پڑھ سکتے ہیں، نہ پڑھتے ہو تو کوشش کریں شروع. اس کے ساتھ ایک اعمال کر لیجئے، آدھے منٹ بھی نہیں لگتی اس کو. کیا ہے اس کے اندر ہے نا، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. پہلی آیت ہو گئی. او الذی خلقہ من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. 2 آیت ہو گئی. وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سرکم وجهرکم ويعلم ما تکسبون. 3 ہو گئی. بس یہ 3 آیتیں چھوٹی سی ہے، یاد ہو جائے گا. عمل صبح اور شام کے اعمال کے اندر اپنے معمول کر لیجئے، اور اس کے بارے میں اور بھی فضیلت آتی ہے، میں ابھی ٹائم نہیں پڑھنے کے لیے. اور چوتھی بات سن لیجئے، یہ مجھے حضرت مولانا یونس صاحب بہت بڑے ہمارے بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے. ایک دن میں فجر کی نماز کے لیے، ہم لنڈن میں رہتے تھے، کافی وقت گزارا تھا، تو لنڈن میں ویلتھم اسٹور میں مسجد عمر ہے جو ہمارے گھر کی سب سے نزدیک مسجد تھی. تو میں فجر پڑھنے گیا تھا، تو یہ مولانا عمر صاحب میں تو ان کو بہت اچھی طرح جانتا تھا، یہ بھی تھوڑا بہت مجھے جانتے تھے، اس طرح سے ہمارا تعلق تھا اس سے. اور وہ وہاں عمرہ کرتے ہوئے حرم شریف میں، وہیں انتقال جنت والا میں اس نے دفنایا ان کو. تو وہ انہوں نے ایک بیان کیا کہ خالی ایک اعمال بھی اگر مضبوطی سے کر لے، یہ اعمال کے اوپر وہ انہوں نے پوری فجر کے بعد اشراق تک تقریر کی مسجد عمر میں، لنڈن میں ویلتھم اسٹور میں. یہ تسبیح فاطمہ جو ہے نا، اس کا آپ کو اہمیت نہیں پتہ، یہ کتنی قیمتی چیز ہے. جو دیکھیے بیٹیوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے. آپ گھر کی بیوی کو تکلیف دیتے ہیں نا، اس کے ماں باپ کو اس کے لیے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی سے محبت بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ پورے نسلوں سے دعا لینی ہے نا، تو آپ گھر کے اندر حالات صحیح رکھیے. بیوی کو خدمت کرانے کا اللہ تعالیٰ نہ دے، آپ ان کی خدمت کیجئے. آپ دیکھیے تو اوپر سے کیا ملتا ہے آپ کو. خیر، بیٹی کو فاطمہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح سکھائی. تو انہوں نے مولانا یونس نے ایک بات عجیب بات کہی. انہوں نے کہا آپ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لیتے. بولے نہیں، اس طرح پڑھنا نہیں ہے. بولے میں کہتا ہوں اس طرح پڑھ کے دیکھو 5 دفعہ، 5 نمازیں اور سوتے وقت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آنی چاہیے اندر. سبحان اللہ اللہ کے اندر جب اللہ اللہ کا بھی ذکر کرتے اللہ 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 آنی چاہیے. کے درمیان اور اللہ کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوتی، ڈائریکٹ جاتی ہے واپس. بس سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. یہ 3 کلام آپ نے لازمی پڑھنا ہے 5 نماز کے بعد. اور سوتے وقت، یہ سوتے وقت پڑھ کے آپ دیکھ لیجئے. کل رات کی بات ہے، بولا کہ ایک ہمارے دوست بیٹھے ہوئے تھے، بولا کتنے گھنٹے نیند کرنی چاہیے. میں نے کہا نیند کر لے تو اچھی بات ہے، لیکن ہماری حکمت کے لائن سے تو 4 گھنٹے بہت ہو گئے. 4 گھنٹے سے زیادہ نہیں سونا چاہیے. 4 بہت ہو گئے. 4 گھنٹے 3 گھنٹے سو لے تو بھی بہت ہے، لیکن میکسیمم 4 گھنٹے بہت ہو گئے. لیکن اگر 3 گھنٹے سوئے تو بھی کافی ہے. وہ بولتے سب ڈاکٹر اور تمام ہماری ویسٹرن تعلیم تو کہتی ہے 7 گھنٹے 8 گھنٹے سونے کی. میں نے کہا یہ تو ویسٹ کہتا ہے، جو آپ کرنا کیجیے. آپ مجھ سے حکمت کی بات کرتے ہیں، ہمارے حکیم کی لائن کے اندر، حکمت کی لائن کے اندر 3-4 گھنٹے سے زیادہ سونا نہیں ہے.
آپ 5 گھنٹے سو لیجیے، بہت ہو گیا اس کے اندر، لیکن دماغ سونا چاہیے. اور آپ تسبیح فاطمہ پڑھ کے رات کو آج ٹرائی کر لیجیے، آپ کو 2-3 گھنٹے بھی آپ سوئیں گے تو آپ کو فریش ہو جاؤ گے، آپ کو فریش ہو جاؤ گے، دماغ سوئے گا آپ کا. یہ کیا باقی گھنٹے ہمارے جسم پڑا ہوا ہوتا ہے. عادت ڈالنی پڑتی ہے، عادت ڈالیے، کم گھنٹوں میں آپ کو سکون ہو جائے گا. نہیں عادت ڈالیے، 5 گھنٹے کے بعد پھر 6 پہ جائیں گے، پھر 7 پہ جائیں گے، پھر 8 پہ جائیں گے، آپ کو تسلی نہیں ہوگی. ایک تسبیح فاطمہ کی ہمیں عادت ڈالنی ہے اور دھیان سے پڑھنی، توجہ سے پڑھنی. 2 اعمال ہو گئے. سورہ انعام یاد کر لیں گے، مشکل نہیں ہے، کوشش کریں گے نا. اتنا اب 7 دن کے بعد ہم ملنے کے ہیں. یہ بدھ کے دن ہماری انشاءاللہ مجلس ہوگی، بدھ کے دن آنا 100%، کیونکہ ایک یہ بدھ ہے، اس بدھ کے اندر ہم 9 بجے نماز نہیں بھی ہے، لیکن اس کے بعد والی وینسڈے میں 9 بجے نماز ہو جائے گی. جب 9 بجے نماز ہو جائے گی تو ہم پہلے ہماری مجلس کریں گے، نماز پڑھیں گے، پھر آئیں گے. جس کو آنا ہو، گھر کا کام ہو تو چلے جائے، رکنا ہو تو یہاں آ کر ہمارے ساتھ بیٹھے، ہلکا پھلکا ہم جو کھانا پینا کھاتے ہیں ہمارے ساتھ کھا کے جائیں. لیکن بدھ کی اس بدھ کو مجلس ہماری ہوگی، اگلی اتوار کی ہوگی. اگلی اتوار تک کوشش کریں سورہ انعام کی یہ 3 آیتیں یاد کر لیں، ہے نا. اگر آپ کی پیورٹی ہے، فکر ہے، اور عادت ڈال دیجیے پڑھنے کی. آپ جب بھی صبح کی رات کی کوئی بھی معمول میں کر لیجیے. رات کو آپ جب لیٹتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ تو سونے سے پہلے فکر کرتے ہیں نا کہ بھئی یہ کر لوں، استغفار کر لوں، یہ اعمال کر لوں، یہ اعمال کر لوں، یہ عمل میں اضافہ کر لیجیے. اس کا اور ایک سورہ یہ سورہ تسبیح فاطمہ کی فکر سے پڑھنا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں 5 منٹ 10 منٹ کے لیے. ہاں، ذکر کے اندر ہے نا ہماری، ویسے تو یہ 13 تسبیحات ہے پڑھنے کی نا، لیکن اس کی کوشش کریں اگر 13 تسبیحات نہیں پڑھ سکتے تو 100 دفعہ پڑھ لیں رات کو. لیکن اللہ اللہ کا ذکر ضرور کرنا ہے. یہ اللہ اللہ کا جو ذکر ہے، یہ ایسا ذکر ہے جو ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توجہ اور محبت کا ہمارے قلب کے اوپر. آپ ایک آج 5 منٹ کر کے دیکھ لیجیے، اللہ 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 کے ساتھ ملنی چاہیے. وہ ملنے کے بعد آپ اس کا ذکر کر لیجیے، اس کے ساتھ 5 منٹ کر لیجیے. آپ کی روح کے اندر آپ کو لگے گا کہ مجھے فرق آ گیا ہے. آپ کو تسلی اور سکون جو یہاں ملے گا، یہاں پر روح کے اوپر آپ کو لگے گا کہ کوئی ہم سے کوئی کہیں سے کوئی کام ہو رہا ہے، کوئی ہمیں اس کو کچھ کوئی پاور کہیں سے کوئی کام کر رہا ہے. یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے. سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے وقت فریاد رہے. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں، اے میرے الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، 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 الا اللہ،
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی رضا میں مجھ کو مٹا دے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، کر دے فنا سب میرے ارادے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، جام محبت اپنی پلا دے، جام محبت اپنی پلا دے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، دل میں میری یاد اپنی رچا دے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے 8 پہر ہو اللہ اللہ، 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 اللہ اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ اللہ، 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 اللہ اللہ جل جلالہ. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ جل جلالہ. اللہ 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 جل جلالہ. کچھ بات کرنا تو بھی کر لیجیے. ہاں ضرور کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ایک حدیث جیسے حضرت نے فرمائی نا کہ شیطان کو جب اللہ پاک نے فرمایا تو مردود ہے نکل جائے یہاں سے، تو شیطان نے کہا مجھے مہلت دے دیجئے اتنی دیر کہ میں قیامت تک کے لیے اور میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں کہ جس میں وہ، اور بات یہ ہوگی کہ ان میں سے اکثروں کو آپ ناشکرہ پائیں گے. تو یہاں سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بہترین بات لکھی ہے. انہوں نے فرمایا کہ ہم یہ سوچتے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ نے تو شیطان کی بات کو بھی قبول کر لیا. جب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے اتنی مہلت دے دو کہ قیامت تک میں زندہ رہوں تاکہ تمہارے بندوں کو بہکا سکوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی قبول کر لیا. تو مسلمان کیسے سوچتا ہے کہ میری دعا اللہ قبول نہیں کرتا؟ سبحان اللہ. مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ بھائی جب صبح اٹھا کرو تو 2 رکعت نفل نماز اگر اللہ توفیق دے تو پڑھو، ورنہ کم از کم کچھ قرآن کی تلاوت کر کے پھر یہ نیت کر لیا کرو کہ اللہ آج کا سارا دن میں چاہتا ہوں آپ کی پسند کے مطابق گزاروں، آپ کی مرضی کے مطابق گزاروں، اور سارے دن کے اندر میں کوئی آپ کی نافرمانی والا کام نہ کروں اور کوئی دنیاوی معاملات کے اندر، کاروبار کے اندر کوئی خیانت والا رویہ اور خیانت والا قدم نہ اٹھاؤں. اور اس کے لیے میں کر نہیں سکتا ہوں پر آپ مجھے توفیق دے دیجئے. دن کو اللہ سے یہ عہد کرو، اور جب رات ہو جائے شام کے وقت میں پھر توبہ اور استغفار کر لو کہ اللہ دن بھر میں نے اس طرح گزارنا تھا پر شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور میں یہ کام کر نہ سکا تو آپ مجھے معاف فرما دیجیے.
تو دن کے آغاز میں جو ہے وہ اللہ سے عہد ہو جائے، اور دن کے اختتام پہ رات کے شروع میں، رات کے وقت میں یہ توبہ اور استغفار ہو جائے۔ اس انداز سے جب 24 گھنٹے گزریں گے تو چند دن گزریں گے کہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ پھر ولایت کا درجہ بھی ہمیں عطا فرما دیں گے۔ تو اللہ سے مانگنا یہ ایک مسلمان کو اپنا اس کو عبادت سمجھ کر کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرض نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز کو عبادت کے طور پر ادا کرتے ہیں، اس کے بعد جو دعا مانگنے کا اہتمام ہے وہ زندگی میں نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، جو ہم کم از کم یہاں پر ہیں نا، ہمیں تو اللہ کی معرفت حاصل ہو جانی چاہیے، اتنی تو ہمیں اللہ کی پہچان ہو جانی چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں بھی اللہ سے محبت کروں، میں بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کروں، میں بھی اس سے بات کروں۔ ایک بزرگ فرمانے لگے نا، نزہۃ المتقین میں قصہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جال لگایا سمندر کے نہر کے کنارے پر کہ میں ہرن کا شکار کروں۔ 2 ہرنیں آئیں پانی پینے کے لیے، تو وہ دیکھ کر چلی گئیں، سمجھ گئی کہ جال لگا ہوا ہے ہمیں پھنسانے کے لیے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد پھر کچھ ہرن اور ان کے بچے آئے پانی پینے کے لیے۔ جب انہوں نے دیکھا جال لگا ہوا ہے تو ان سب نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ آسمان سے اتنی تیز بارش ہوئی، فرماتے ہیں کہ وہ ہرنیں سیراب بھی ہو گئی اور میرا جال بھی جو ہے وہ بہہ گیا اور ختم ہو گیا۔ اس پر میں نے سوچا کہ اللہ جانوروں کی اتنی سنتا ہے تو بندوں کی کتنا سنتا ہو، اور بندوں کی کتنی اللہ پاک دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے میرے عزیزوں کہ اس دعا کی قبولیت جس طرح میں چاہتا ہوں اس طرح مجھے نظر آئے، جس طرح اللہ میرے لیے زیادہ پسند کرتے ہیں اس انداز سے مجھے نظر آئے گا۔ ہمیں مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے، مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے، اور یہ سوچ سمجھ کر کہ میرا اللہ تو اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ اس نے شیطان کی جب بات کو مان لیا، اس کی بات کو، اس کی دعا کو قبول کیا، تو میری دعا کو کیوں قبول نہیں کرے گا۔ اور اپنے ہر مسئلے کا حل ہمیں کوشش کر کے دعاؤں کے ذریعے کرانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل والا بنا۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ. جزاک اللہ.